سیدنا صدیق اکبر کی غلامی کو آپ نہیں جانتے کہ ہجرت کی رات کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر جب وہاں سے نکلے، صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور صدیق اکبر کو ساتھ لے کر ہجرت کر کے جب رسول پاک جا رہے ہیں تو ایک مقام ایسا آیا کہ خاردار جھاڑیاں ہیں اور نوکیلے پتھر ہیں، رات کا وقت ہے، پہاڑ پر چڑھنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور خاردار جھاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے اندھیری رات کے اندر آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، نوکیلے پتھر آپ کے پاؤں میں سوراخ کرتے چلے جا رہے ہیں، خون بہتا چلا جا رہا ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ امام الانبیاء کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور پر چڑھنے کے لیے بلندی پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر وہاں پر سیڑھیاں بنا دی گئی، اس غار ثور پر چڑھنے کے لیے ایک نوجوان آدمی بھی اگر چلا جائے 5 گھنٹے سے پہلے اس غار ثور کی اونچائی تک وہ بندہ تنے تنہا بھی نہیں چڑھ سکتا۔ حضرت صدیق اکبر اکیلے نہیں، رسول پاک کو کندھوں پر اٹھا کر لے گئے آپ اور غار ثور کی بلندی پر آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ہر قسم کے خطرے کو آپ نے پہلے قبول کیا۔ اس غار کے پاس پہنچ کر جہاں پر ہر قسم کے خطرات تھے، رسول اللہ کو باہر کھڑا کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ غلام بھی آپ پر قربان، آپ کو میں ہرگز پہلے اندر جانے نہیں دوں گا۔ غار میں خود داخل ہوئے، اندر کوئی موذی جانور ہو تو وہ غلام کو نقصان پہنچائے مگر آقا صحت اور سلامتی کے ساتھ رہے۔ خود غار میں جب داخل ہوئے اور اس میں سوراخ تھے، اپنے سر کے امامے کو کھول کر آپ نے سوراخوں کو بند کیا، اور جب کپڑا ختم ہو گیا تو جب سوراخ بچ گئے ان پر اپنی ایڑی کو رکھا، اور جب دیکھا کہ اب یہ غار ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو گیا، پھر رسول پاک کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ، یہ غار محفوظ ہے، آپ آ جائیے۔ حضور پاک اندر گئے، تشریف لے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی گود میں سر رکھا اور آرام فرما ہو گئے۔ رسول پاک سو گئے۔ غور کیجئے، ایک یہ ایسا منظر ہے، غار ہے اور اس میں ایک یار ہے اور ایک خود سرکار ہے۔ رسول پاک نے اپنا سر رکھا صدیق اکبر کی گود میں، آپ سو گئے، صدیق اکبر کی ایڑی ہے غار پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں چہرہ مصطفیٰ کو۔ اور صدیق اکبر سے جب کسی نے پوچھا کہ ابوبکر یہ بتا سب سے زیادہ کیا چیز تجھے اچھی لگتی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا دل یہ چاہتا ہے کہ آنکھیں مہری ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس تکتا رہوں، دیکھتا رہوں اور کوئی نہ ہو۔ تو یہ خواہش آج صدیق اکبر کی پوری ہو گئی۔ اس غار میں ایک صدیق اکبر ہے اور دوسرے خود رسول اکرم ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے، آنکھیں مولا کائنات مشکل کشا کی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس غار کے اندر ایک سانپ ہے، مشہور روایتیں آپ نے سنی، اور وہ سانپ بھی رسول اللہ کی آمد کا منتظر تھا۔ جب رسول پاک کے جسم مطہرہ منورہ سے نکلنے والی خوشبو سے وہ غار مہکنے لگا اور خوشبو ان سوراخوں کے ذریعے پہاڑ میں پھیلنے لگی، وہ سوراخ جو اس سانپ نے اپنے لیے بنائے تھے، تو جس راستے پر وہ جاتا ہے تو اس راستے کو بند پاتا ہے۔ جب اس راستے پر آیا جہاں اس نے انسانی ماس پایا تو وہاں پر اس نے اپنا ڈنگ لگایا تاکہ یہ بندہ اپنے پاؤں کو ہٹائے اور وہ باہر نکل آئے۔ جب اس کا زہر صدیق اکبر کی پاؤں میں سرایت کر گیا، تکلیف پڑی، حد الامکان کوشش کی کہ اپنے پاؤں کو میں جنبش نہ دوں، کہیں رسول پاک بیدار نہ ہو جائے۔ جب وہ زہر کا اثر بڑھ گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، قدموں کو جنبش نہیں دیا آپ نے، قدموں کو جنبش نہیں دیا آپ نے۔ یہ صدیق اکبر کی وفا ہے، ہماری وفائیں بھی ایک چوہا یہاں پر آ جائے تو لوگوں کی عادتیں دیکھی جا سکتی ہیں، بندہ کتنا بہادر ہے۔ ایک سانپ بار بار ڈنگ مار رہا ہے، صدیق اکبر نے پاؤں کو اپنے حرکت نہیں دی، ہلایا نہیں، پاؤں ہلاؤں تو رسول پاک کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ تو جب زہر کا اثر بڑھنے لگا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، کسی کے آنسو نکلے تو بندہ رومال سے صاف کرے، کوئی اپنے آنسو اپنے دامن سے صاف کرے۔
کوئی اپنے آنسو اپنے ماں کے آنچل سے صاف کرتا ہے، کسی کے آنسو اس کے اپنی قمیض پر گرتے ہیں، کسی کے آنسو زمین پر گرتے ہیں۔ صدیق اکبر کی عظمت دیکھیے، آنکھوں سے آنسو نکلے تو رخسار مصطفیٰ پر گر گئے، اور ان آنسوؤں کی وجہ سے رسول پاک بیدار ہو گئے۔ پھر رسول پاک نے پوچھا کہ اے ابو بکر تجھے کس بات نے رلایا ہے، تجھے کس بات نے رلایا ہے؟ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یہی منظر ہے، رسول پاک حضرت نماز عصر پڑھ کر آئے حضرت علی کے پاس، آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی کی گود میں سر رکھا، رسول پاک سو گئے۔ یہ دوسری حدیث ہے، وہاں پر بھی رسول پاک سو گئے، حضرت علی ہیں، آنکھیں علی کی ہے اور چہرہ سر حضور کا ہے اور گود علی کی ہے، وہاں سر انور رسول اللہ کا اور گود صدیق اکبر کی، یہاں گود علی کی اور سر رسول اکرم کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہوتا چلا جا رہا ہے اور حضرت علی کا دل گھٹتا جا رہا ہے کہ اگر رسول پاک بیدار نہ ہوئے تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ دیکھتے رہے سورج غروب ہو رہا ہے، ایک نظر سورج پر اور ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پر، مگر بیدار نہیں کیا، عصر کی نماز کو رسول اللہ کی نیند پر قربان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ کہا یہ سب عبادتیں تو ہیں لیکن اصل عبادت مصطفیٰ کی غلامی ہے، اصل عبادت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اصل عبادت رسول اللہ سے وفا ہے۔ نماز سے بڑی عبادت کوئی نہیں، لیکن علی نے نماز عصر رسول اللہ کی نیند پر قربان کر دی۔ آپ کوئی پوچھے کہ حضرت علی نے نماز چھوڑ دی، غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے نماز کو چھوڑنا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب عصر کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، نماز عصر چھوٹ جانے کی وجہ سے حضرت علی کی آنکھوں سے، آہستہ بولتے ہیں آپ، آنسو نکلے، اور وہ آنسو بھی رخسار مصطفیٰ پر گرے۔ رسول پاک بیدار ہوئے اور پوچھا کہ اے علی تجھے کس بات نے رلا دیا؟ وہی جملہ جو صدیق اکبر سے کہا، وہی جملہ یہاں پر مولا کائنات سے کہا، یعنی صدیق اکبر وہ ہے آنسو گرتے ہیں تو رخسار مصطفیٰ پر، علی وہ ہے آنسو گرتے ہیں تو رخسار مصطفیٰ پر۔ صدیق اکبر وہ ہے جس سے رسول پاک پوچھے تجھے کس نے رلایا، علی بھی وہ ہے جس سے رسول پاک پوچھے کہ تجھے کس نے رلا دیا۔ پھر علی کے لیے رسول پاک یہ کہے کہ اے مولا علی تو تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، یعنی عصر کی نماز چھوڑنے کے معاملے پر رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، کہا کہ نہیں اے مولا یہ تو تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، یعنی اس وقت حکم یہی تھا کہ یہ رسول اللہ کی نیند کا خیال کرے اور عصر کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہونے دے۔ پھر رسول پاک نے دعا کی کہ مولا اپنا سورج واپس پلٹا دے تاکہ دن چڑھ آئے اور علی اپنے ہی وقت میں نماز عصر ادا فرمائے، تو دن چڑھ آیا اور حضرت علی نے اپنے ہی وقت میں نماز عصر ادا فرمائی۔ رسول پاک نے جب پوچھا صدیق اکبر سے کہ تجھے کس بات میں رلایا تو کہا یا رسول اللہ ایک سانپ ہے، اس نے ڈسا ہے اور اس کا زہر ہے میرے جسم میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ رسول پاک نے کہا کہ اپنی ایڑی نکالو میرے سامنے کرو، یہ نہیں کہا کہ فوراً نکلو کسی طبیب کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، ڈاکٹر کے پاس کسی ہاسپٹل میں جانا، نہ کہا کہ اپنی ایڑی نکالو اور میرے سامنے کرو۔ تو رسول پاک نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اپنے منہ سے نکالا، حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس تھوک کا لگنا تھا، لعاب دہن کا لگنا تھا کہ اس سانپ کے زہر کا سارا اثر میرے وجود سے اللہ نے ختم فرما دیا تھا۔ صدیق اکبر کی ایڑی پر رسول پاک اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور خیبر کا موقع ہو علی نہ آئے، رسول پاک پوچھیں کہ علی کیوں نہیں آئے تو لوگ کہیں یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم کا مرض ہو گیا ہے، آنسو بہتے ہیں، پانی نکلتا ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی، تو رسول پاک فرماتے ہیں بلاؤ علی کو۔ علی آئے تو رسول پاک لعاب دہن نکال کر علی کی آنکھوں پر لگا دیتے ہیں، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔
پتہ چلا کہ علی وہ ہے جن کی آنکھوں پر رسول پاک لعاب دہن لگاتے ہیں، اور صدیق وہ ہے جن کی ایڑی پر رسول اللہ لعاب دہن لگاتے ہیں۔ صدیق وہ ہیں جن کی گود میں سر انور رکھ کر رسول پاک آرام فرماتے ہیں، اور علی وہ ہیں جن کی گود میں رسول پاک سر انور رکھ کر آرام فرماتے ہیں۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ کسی ایک صحابی کا نام لے کر دوسرے صحابی کی نہ توہین کرنی چاہیے نہ تنقید کرنی چاہیے۔ ہاں جہاں تک معاملہ رہا افضلیت کا، تو افضلیت میں پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ یہ مقام اللہ نے نہ عمر کو دیا، نہ عثمان کو دیا، نہ مولا کائنات مشکل کشا کو عطا فرمایا۔ پہلا نمبر صحابیت میں صدیق اکبر کا ہے۔